حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضور قبلہ قائد محترم حضرت ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے، تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ سب کو اپنی محبتیں بانٹنے کے لیے جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد ان کا خطاب ذیشان ہوگا۔ آپ سب کا حق ہے کہ ان کا بھی خطاب مبارک سنیں۔ میں تو چند معروضات پیش کروں گا کیونکہ جمعہ 2 بجے ہے، اور انشاءاللہ باری تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اس کے اندر ہم اپنی معروضات پیش کریں۔ میرے محترم بھائیوں، آؤ اب درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک شعر ہے جو انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گا۔ وہ میں حضور کی قبر مبارک، ان کے روضہ اطہر پہ آپ بھی جاتے ہیں، شہزادگان بھی جاتے ہیں، تو میں نے اپنے والدین کے روضہ مبارک پہ یہ لکھا ہے کہ مجھے اب بھی تیرے قدموں میں سکون ملتا ہے، مجھے اب بھی تیرے قدموں میں سکون ملتا ہے، تیری تربت سے دعاؤں کی صدا آتی ہے، تیری تربت سے دعاؤں کی صدا آتی ہے۔ ارے کون کہتا ہے کہ ولی میری بات غور سے سنو، ولی ولا سے نکلا ہے، ولائے کا مطلب ہے قرب، نصرت۔ ولی وہ ہوتا ہے جسے قرب خدا بھی میسر ہو، محبت مصطفیٰ بھی میسر ہو۔ پھر ولی وہ ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ولی وہ ہے جسے دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے، ولی وہ ہے جسے دیکھنے کے بعد اللہ رب العزت انسان کو یاد آ جائے۔ اگر انسان گناہوں میں لپٹا ہے، اپنی غلطیوں میں لپٹا ہے، سیاہکاریوں میں لپٹا ہے، بدکاریوں میں لپٹا ہے، سود خوریوں میں لپٹا ہے، شراب خوریوں میں لپٹا ہے، میرے پیارے بھائی غیبتوں میں لپٹا ہے، جیسے ہی کسی ولی کے پاس آیا، جیسے ہی کسی ولی کے سامنے آیا تو دل میں اسی وقت خیال آ گیا کہ جس رب کا یہ بندہ اتنا پیارا ہے وہ رب جلال کا کیا عالم ہے، جس مصطفیٰ جان رحمت کا یہ امتی اتنا پیارا ہے، حسن و جمال کا بیکر ہے، وفا کا بیکر ہے، سخا کا بیکر ہے، حیا کا بیکر ہے، سنت مصطفیٰ کا بیکر ہے، وہ نبی کی نشانوں والے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے پیارو، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارو، بات ہے ولی اسے کہتے ہیں جو متقی بھی ہو پرہیزگار بھی ہو۔ کیا ہو؟ متقی بھی ہو پرہیزگار بھی ہو۔ کبھی زندگی میں اس نے رسول اللہ کی سنت کا ساتھ نہ چھوڑا ہو، کبھی مصطفیٰ کے اخلاق کریمہ کی عادت کو نہ چھوڑا ہو، کبھی مصطفیٰ کریم کی عادت مبارک کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ولی وہی ہے جس کے اخلاق سے، جس کے کردار سے معاشرہ یہ کہہ اٹھے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، وہ اپنے کردار سے منواتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بات غور سے سنو، چلتے ہیں حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف، اس کے بعد ہم احادیث مبارکہ کی بات کرتے ہیں۔ پہلے میں اللہ کے وہ ولی جو خاندان رسالت مآب علیہ السلام کے گلشن کے مہکتے پھول، جو قاطع مرزیت ہیں، قاطع نجدیت ہیں، قاطع رافضیت ہیں، حضور سیدنا و مولانا اعلی حضرت گولروی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما۔ کسی نے پوچھا ولی کون ہوتے ہیں؟ ولی کون ہوتے ہیں؟ آؤ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے ماں باپ فدا ان کے نام پہ، کہنے لگے ولی وہ ہوتا ہے جب وہ تشریف فرما ہوتا ہے، جب ولی تشریف فرما ہوتا ہے
تو ولی پہ خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ولی کے ساتھ بیٹھنے والے بھی اللہ کی رحمت سے بالکل اسی طرح فائدہ لیتے ہیں جیسے ولی کو ہو رہا ہے۔ اب وہ بندہ جاہل تھا، سوال کرنے والا اتنی بڑی عقل کا حامل نہ تھا، تو بزرگ فرماتے ہیں جب کوئی سوال کرے تو پھر اوپر سے نیچے بھی آنا پڑتا ہے اسے سمجھانے کے لیے۔ علماء و فضلہ بیٹھے ہیں، جب کیا ہوتا ہے، جب کوئی بندہ سوال کرنے والا ذہن کی وسعت چھوٹی رکھتا ہو، ذہن کے خانے چھوٹے رکھتا ہو، اس نے کہا حضور یہ کیسے ہو گیا کہ وہ ولی کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور ولی کے پاس بیٹھنے والوں پہ بھی وہی رحمت برستی ہے؟ آؤ خدا کی قسم، میرے نبی کے لال نے، علی المرتضیٰ کے شہزادے نے، نجیب الطرفین سید ہیں پیر مہر علی گولڑوی رحمت اللہ تعالی، آپ نے فرمایا ادھر آ میرے پاس۔ آپ جہاں تشریف فرما تھے وہاں ایک پنکھا لگا ہوا تھا، کیا؟ یہ میں سمجھانے کے لیے ولی کی ولایت کے بارے میں، وہ پنکھا لگا ہوا تھا۔ آپ نے اسے کہا ادھر بیٹھ جاؤ۔ آپ اپنی ملفوظات عالیہ لوگوں کو سمجھانے میں مصروف ہو گئے۔ کیا ہوا؟ اپنی چلو پنجابی چ کہنے ہیں حضور اپنے ارشاد فرماندے رہے، گلاں کردے رہے لوکاں دوجیاں نال، وہ جیڑا سوالی سی وہ بیٹھا رہا، کچھ دیر تو بعد صبر نہ ہویا، اس آکھیا حضور میں نو ایتھے بلایا جی تے ماں دس دے ہی نہیں کہ تساں جیڑا میرا سوال ہے اس کا حل کی ہے۔ ہن غور میں سننا یار، آپ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے غلام بھی ہو اور شیخ التفسیر کی در اقدس پہ آئے ہو، اس مسجد میں جہاں آپ نے 57 سال آپ لوگوں کو قرآن پڑھایا۔ اب بات غور سے سننا، ولی جب موجود ہوتا ہے، ولی جب بیٹھتا ہے تو خدا کے انوار و تجلیات جب ولی پہ برستے ہیں تو ولی کے ساتھ بیٹھنے والوں پہ بھی وہی رحمت ہوتی ہے۔ اب پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بندے کو صبر نہ ہو سکا، اس نے کہا حضور آپ نے فرمایا ہے کہ ولی پہ جو رحمتیں ہوتی ہیں وہ ساتھ بیٹھنے والوں پہ بھی ہوتی ہیں۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی، آپ کو سمجھ تھی، یہ علم سے خالی ہے، لیکن سوال بڑا کر بیٹھا ہے۔ آپ کے سر مقدس پہ جہاں آپ تشریف فرما تھے ایک پنکھا ہوا کے لیے لگایا گیا تھا، کیا؟ پنجابی چاندے نے پکھا لگا سی، حضور تھلے بیٹھے ون سن، پکھا تے لایا سی حضور واسطے، وہ جو بنائی گئی تھی مسند وہ تو حضور پیر مہر علی شاہ صاحب کے لیے تھی، اب وہ بھی ساتھ بیٹھا ہے آ کے قدموں میں۔ حضور نے فرمایا اے میرے غلام، میرے نانا کے امتی یہ تو بتا، ہوا چل رہی ہے تجھے آ رہی ہے؟ پنڈ والے جو گل سمجھ گئے تو ساری زندگی بابا جی دی قبر مبارک تے جا کے فیض لیندے رہو گے، نہ سمجھے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے غلام یہ ہوا تجھے آ رہی ہے؟ جی جی حضور مجھے بھی ہوا آ رہی ہے۔ فرمایا لگایا تو میرے لیے تھا۔ اتنی چھوٹی تھلے جا کے مثال سمجھائی پھر بھی سمجھ نہیں۔ فرمایا لگایا تو میرے لیے تھا، جب تو میرے دامن میں آ گیا، میرے پہلو میں آ گیا، میرے قدموں میں آ گیا، جو ہوا مجھے آ رہی تھی وہ تجھے بھی مل گئی، وہ خدا کے کرم سے تجھ سے بھی ہو گئی۔ میرے پیارے بھائیوں بات غور سے سنو، بخاری شریف کے اندر میرے رب کائنات فرماتے ہیں جب کوئی بندہ میرے ولی کے ساتھ، ولی وہ ہوتا ہے جسے دوست کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بخاری شریف میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب رسول اس کے راوی ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو آؤ آگے میرے رب کریم نے کیا فرمایا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے، ایک حدیث مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، ایک حدیث قدسی ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بات سنو، قرآن مجید
یہ حدیث مطلوع ہے جسے پڑھا جاتا ہے، یہ حدیث قدسی جو ہے قرآن سے ہٹ کے ہے، لیکن فرمان میرے اور تیرے رب کا ہے۔ میرے رب کریم نے فرمایا جب کوئی بندہ فرائض کی تکمیل کے بعد کیا، چلو پنجابی چ گل کرنے ہیں، فرضاں نو پورا کر کے، فرضاں دی تکمیل کر کے، فرضاں نو نبھا کے، اللہ پہ فرماندے نے میرا بندہ جدو پھر نوافل دی کثرت کرتا ہے، کیا نوافل دی کثرت کرتا ہے، میرے تے تیرے رب فرمایا پھر میں اس سے محبت کرنی شروع کر دیتا ہوں۔ کیا ہوتا ہے جی صاحبزادگان، کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی فرماندہ ہے، یہ کسی پیر کا بات نہیں، کسی مولوی کی بات نہیں، یہ خیر الورا کی زبان نور سے نکلے ہوئے وہ الفاظ ہیں جو رب کائنات نے اپنے محبوب کو فرمائے ہیں۔ میرے رب کریم فرماتے ہیں جب بندہ فرضوں کی تکمیل کے بعد، کیا فرضوں کی تکمیل کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے، کیا بولیا کرو یار خدا واسطے مولوی دی ڈیوٹی کلے دی نہیں ہوندی، آئے تسی بھی اس واسطے ہو، میرے کو سن جاؤ گے کل اپنی اولاداں سمجھا سکو گے۔ نفلاں دی کثرت کرتا ہے، نوافل نفل دی جمع ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ فرماندہ ہے پھر میں اس سے پیار کرنا شروع۔ میں جب اس سے پیار کرتا ہوں، بات غور سے سنو، میرا رب فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ ارے پیارے بھائی بات تو سن، اے رب کائنات جو وجود سے پاک ہے، حدود سے پاک ہے، وہ بے حساب رب کیا فرما رہا ہے؟ پھر میں اپنے بندے کے پیر بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں۔ کہاں تو اور تیری اوقات، کہاں وہ رب کائنات؟ کس لیے فرما رہا ہے کہ تو نے سنت مصطفیٰ کی کثرت کی، نفل پڑھنا میرے نبی کی سنت ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، گرامیٹیکل طریقے سے کوئی بندہ کہے کہ اس نے فرضوں کی کثرت کی تو وہ جھوٹا ہے۔ علامہ صاحب فرائض کی کثرت نہیں ہوتی، 5 نمازاں نے فرض، کوئی بندے دا پتر کہہ سکتا میں 6ویں بھی فرض پڑھاں گا؟ بولو نا یار، ولی کے در پہ آئے ہو تو سمجھ کے جاؤ یار، 57 سال سمجھاندے رہے تو ہمیں فرض کی کثرت۔ میری بات سنو، رمضان المبارک کے 30 روزے یا 29 ہوتے ہیں، اب کوئی کہے میں 35 روزے فرض رکھاں گا، ہو سکتے جی؟ نفلی رکھ سکتے، جنہیں بھی رکھو۔ اب کیا رب نے فرمایا کہ جب میرا بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، کیا حضور نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ پھر فرمایا نہیں میں اس کے پاؤں بھی بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب ان ساری باتوں کی تشریح یہ ہے کہ میرا اور تیرا رب وجود سے پاک ہے، میرا تے تیرا رب اکھاں تو پاک ہے، میرا تے تیرا رب زبان تو پاک ہے، میرا تے تیرا رب کندھاں تو پاک ہے، میرا تے تیرا رب ہتھاں تو پاک ہے، میرا تے تیرا رب پیراں تو پاک ہے۔ میری بات غور سے سنو، جب رب کائنات نے یہ فرمایا تو اس میں حکمتیں تھیں۔ جب اس کا ولی ہوتا ہے، پنگ تے چرس پین والا ولی نہیں ہوندا، یاد رکھنا، نماز نو چھڈن والا ولی نہیں ہوندا، داڑھی مڑان والا ولی نہیں ہوندا، نبی دی سنت دا منکر ولی نہیں ہوندا، اور جتنا مرضی بھی پروان ہوئے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہی ہوگا جس کے سینہ سے لے کے چہرے سے لے کے پاؤں تک سنت مصطفیٰ کا پیکر ہو، وہی ولی کامل ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے جب فرمایا تو رب اپنی رحمت سے اپنے ولی کو سماعت بری کرنے سے، سننے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ برا سنن کو لو میرا رب اپنے ولی نو محفوظ فرما لیندہ ہے، برا ویکھن تو میرا رب اپنے ولی نو محفوظ فرما لیندہ ہے، برا کہن تو میرا رب اپنے ولی نو محفوظ فرما لیندہ ہے۔
برا چل کے جان تو میرا رب محفوظ فرما لیں گے، چونکہ یہ رب کی رحمت ہے جو اپنے ولی کو گھیر لیتی ہے۔ ولی کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ قرآن کی باتیں کرنا، مصطفیٰ جان رحمت کی احادیثیں بیان کرنا، ساری زندگی سنت سے باہر نہیں جانا، یہ ہے وہ ولی۔ میرے پیارے بھائیوں، بات غور سے سنو، نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث قدسی ہے، مسلم اور صحیح دیگر کتب کے اندر موجود ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رب کائنات فرماتا ہے، جب کوئی میرا بندہ، وہ حدیث ابھی میں نے آدھی چھوڑی ہوئی ہے، یہ نہ سمجھنا میں بھول گیا ہوں، میں نے جان بوجھ کے چھوڑی ہے چونکہ آخر کے اسے پورا کرنا ہے۔ میرے رب کائنات کیا فرماتے ہیں؟ جب کوئی میرا بندہ، حضور ادھر آ جائے، جب کوئی میرا بندہ تنہائی کے اندر، کیا تنہائی کے اندر میرا ذکر کرتا ہے، کیا تنہائی کے اندر میرا ذکر کرتا ہے، تو رب کائنات فرماتے ہیں میں بھی تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ پھر میرے رب نے فرمایا، جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، نہیں بیٹا یہ نہیں، ایسا ہے کہ ادھر رکھ دو، مسجد کو دے دینا حضرت صاحب کے سالے صاحب کے لیے، میں پیسے نہیں لیتا، میں نے اپنے پہ حرام کیا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ، میں یہ کسی کو برا نہ لگے، میں نے اپنی زندگی اسلام کو دی ہوئی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیاروں، رب کائنات فرماتے ہیں، جب میرا کوئی بندہ کسی محفل کے اندر میرا ذکر کرتا ہے تو رب کائنات فرماتے ہیں میں اس سے افضل محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ گل تو دس یار، تو تے میں مسجد بہ گئے، کسے جلسے بہ کے وضو کر کے یا نہ وضو کیتا ذکر کر لیا خدا دا یا سن لیا، تے جدو رب کائنات تیرا تے میرا ذکر کرے، ایمان اللہ بات بتاؤ، کوئی جگہ ہے پھر جہاں تیرا اور میرا ذکر نہ ہو؟ جی پھر اللہ کریم کیا فرماتے ہیں، جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت، پنجابی چاہتے ہیں ایک ہاتھ ہے جنا گٹھ کہتے ہیں، گٹھ ایک گٹھ میرے وال چل رہا ہے، رب کائنات فرماندے نے میں دو گٹھاں دے وال چل رہا، کنا دو گٹھاں۔ اللہ فرماندہ ہے جدو میرا بندہ ایک ہاتھ یعنی 1.5 فٹ میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف چلتا ہوں۔ اب پھر میرا رب فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں۔ ان سارے بیٹھے ہو میرے نو سارے بڑے عالم ہو، ایک گل دسو خدا دی قسم، کیا میرا تے تیرا رب جسم والا ہے؟ بولو جنہاں نہیں پتا انہوں نے پتہ لگ جاسی یار، میرا تے تیرا اللہ جڑا ہے وہ اپنی قدرت اور اپنے علم دے نال موجود ہے، جسم نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف سمت کا تعین کرے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ رب کی طرف سمت کا تعین کرنا یہ علماء نے منع فرمایا ہے، کیونکہ میرا رب سمتوں سے پاک ہے، میرا اللہ سمتوں سے پاک ہے۔ اب اللہ فرماؤں جدو میرا بندہ میرے وال تر کے اندر تو میں کی کرنا، جدو حضور شیخ الحدیث و تفسیر تیرے تے میرے پیر حضور حضرت علامہ مولانا قاری مرید احمد، قاری مرید احمد رحمت اللہ تعالی علیہ تہجد کے وقت اپنے حجرے سے نکل کے مسجد کی طرف آتے ہوں گے تو وہ خدا کی طرف آتے تھے یا کسی اور کی طرف؟ اور بولو یار خدا واسطے جی، تو میرا رب کی فرماندہ ہے؟ بولے جاندے تھے تھوڑے مرید، میرا رب کی فرماندہ ہے کہ جدوں وہ 57 سال اس مسجد سے صبح اٹھ کے سارے کم چھڑ کے رب کائنات دی بارگاہ چ اپنا سر چکان واسطے آندے سن، کیا میرے رب دی یہ حدیث سچی ہے؟ میرے رب فرمایا میں دوڑ کے اپنے بندے والا ہونا، خدا کی قسم بات یاد رکھو، کدی آؤ تو صحیح اسلام دی طرف، کدی آؤ تو صحیح مصطفیٰ جان رحمت دی سنت دی طرف،
آج کل جو 15 انگوٹھیاں ادھر پائیاں 15 ادھر پائیاں 5 سگٹاں ایسا تھی 5 پتہ لگتا جی بابا جی 5ویں گیر جو سگرٹ پی رہے ہیں. لعنت ایسے بابے تھے جو شریعت مصطفیٰ کا کام نہیں منکر نبی کریم کی سنت کا ہے. وہ پیر نہیں ولی نہیں, وہ شیطان ہے, اور خود بھی بچو اور لوگوں کو بھی بچاؤ اس سے. ولی وہی ہے جیسے حضور شیخ الحدیث و تفسیر میں اپنی پوری زندگی. میں آپ کے پاس آیا, خدا کی قسم بڑا مزہ آیا میرے ساتھ بیٹھ کے. ان کا دل چاہتا تھا باتیں, قاری صاحب کو پتہ ہے باتیں کرتے. حضور صاحبزادہ غلام محی الدین تو ساتھ ہوتے ہیں, یہ صاحبزاد تو, اور بڑے قاری صاحب مجھے کہتے مدنی صاحب دیر نہ آئے ہو. خدا کی قسم ایسے کہہ کے پھر رونا شروع کر دینا, پیر صاحب آپ دیر سے ملے ہیں. میں نے کہا جی یہ تو حکم باری تعالیٰ تھا, لیکن اتنے قریب خدا کی قسم ہمیشہ لبوں پہ ابتسام ہوتا تھا, لبوں پہ مسکراہٹ. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے, اور آنکھوں سے ہمیشہ آنسو جاری رہتے تھے. جب بھی نام نامی اس میں گرامی سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دیا جاتا ہے, خدا کی قسم حضور شیخ الحدیث کی آنکھوں سے ایسے پتہ چلتا جیسے سارے سمندر عمل آئے ہیں. تو وہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آج ہم اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے آئے ہیں, جن کے لیے خدا نے فرمایا کبھی میں ان کے کان بن جاتا ہوں, کبھی آنکھیں بن جاتا ہوں, کبھی زباں بن جاتا ہوں, کبھی ہاتھ بن جاتا ہوں, کبھی پاؤں بن جاتا ہوں. تو میرے رب نے اس حدیث آخر کی فرمایا جب وہ میرا ولی میرا دوست مجھ سے پناہ چاہتا ہے کسی معاملے میں تو میں اسے پناہ دیتا ہوں, جب وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں. ایک بات تو بتاؤ یار, ساری دنیا مر جائے اللہ نے کوئی فرق پڑنا؟ بابیو گل غور نہ سننا, خدا کی قسم ساری دنیا مر جائے اللہ کوئی فرق پہندا؟ کسی دا بچہ راتی جمے سویرے ماں مر جائے اللہ نو فرق پہندا؟ کسی دی شادی دا ویڑا سی نکاح پڑھیا گیا اجے دلہن گھر نہیں آئی, راج دولہے دا ایکسیڈنٹ ہویا مر گیا اللہ نو کوئی فرق پہندا؟ جی کسی دا باپ جوانی سے مر گیا اللہ کو فرق پہندا؟ پنجابی اس لیے کہ تسی سمجھ نہیں پنجابی میں کدھر جاؤں. قاری صاحب قبلہ میری بات غور سے سنو, حدیث کے آخری الفاظ ہیں, آپ کے والد گرامی کی شان مقدس بیان کرنی ہے. میرا رب فرماندہ ہے, وہ رب جو اللہ الصمد ہے, جو بے نیاز ہے, جو کتنی امتیں آئیں کتنی انبیاء آئے, تیرے تے میرے نبی بھی تشریف لے آئے, آج بھی میرے تے تیرے نبی دا زمانہ ہے. ایک بات تو بتاؤ یار, اللہ فرماتا ہے مجھے کبھی تردد نہیں ہوا. تردد کا معنی ہوتا ہے میں اللہ کی شان کے مطابق نہیں لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, کیونکہ اس کی شان تو ہم بیان کر ہی نہیں سکتے. اللہ فرماتا ہے مجھے کبھی تردد نہیں ہوتا. کیا تردد کا معنی ہوتا ہے جی میں بندہ سوچ پہ جی کراں کہ نہ کراں. جی علامہ صاحب کراں اے کام کہ نہ کراں, ہوں او تے نہیں سوچدا نا. میری گل غور نہ سنو, ساری زمانہ مر جائے ساری دنیا ختم ہو جائے, میری گل سنو, پورے پنڈ نو اگ لگ جائے انہوں کی پرواہ تو اللہ سمجھ ہے, بے نیاز ہے. لیکن خدا کی قسم ولی کی شان تو دیکھ میرے پیارے بھائی. لیکن ولی کے لیے ضروری ہے وہ سنت مصطفیٰ کا پیکر ہو, وہ حیا کا پیکر ہو, وفا کا پیکر ہو, حلال خور ہو. اے نہیں بابے ہوری پنگ پہ پیندے نے, نال 15 بھی مرید بھی بیٹھے نے, نماز دا ویڑا آیا کیا پترا سی مدینے پڑھ آئے ہیں. میری گل نہیں سمجھے, ایسے ولی نہیں ہوتے, شیطان ہوتے ہیں. ولی وہی ہے جس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا اللہ یاد آ جائے. تو میری بات غور سے سنو, رب کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے ولی کی موت کا وقت آتا ہے, کیا میرے ولی کی موت کا وقت آتا ہے, اب مجھے تردد ہوتا ہے کیونکہ میرا ولی ابھی مرنا نہیں چاہتا. میری بات غور سے سنو یار, میرا ولی
مرنا نہیں چاہتا، رب کائنات فرماتے ہیں موت تو اسے آنی ہے، موت تو اسے آنی ہے۔ میرا رب کیا کرتا ہے، میں آیت مبارکہ سامنے پڑھ کے سنا دینا، حضرت صاحب سے ترجمہ سناؤں گے۔ فصلت کی آیت مبارکہ 30 ہے، سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ تعالیٰ، میری گل غور نہ سننا یار، میں قرآن دی آیت اصلی سامنے رکھی ہے کہ کوئی منو نہ کہے مولوی اپنی مرضی کا پڑھ گیا جدھروں دل چاہیا۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 ہے۔ ہن کی ہے، اللہ دا ولی اجے مرنا نہیں چاہتا، چونکہ وہ چاہتا کہ میں ہور رب دی بندگی کرا۔ کی کرا؟ وہ تے پھر رب کی کردا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ملک کی جمع ملائکہ ہے، ایک فرشتہ نہیں۔ کل پرسوں جب حضور کے وصال کا وقت تھا، خدا کی قسم آپ لوگ، میں نہیں کہتا، آپ نہیں کہتے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب میرے ولی کا وقت آتا ہے وہ مرنے سے ڈرتا ہے، چونکہ اسے محبت ہے رب سے، وہ چاہتا ہے میں اللہ کی بندگی اور کر لوں، اپنے نبی کی سنتیں اور کر لوں، قرآن مجید فرقان حمید اور پڑھا لوں، لیکن ادھر رب کائنات نے اب پروگرام بنا لیا ہے۔ میں نے اسے، اس کی زندگی میں بھوک بھی آئی، اس کی زندگی میں پیاس بھی آئی، اس نے بیماریاں بھی جھیلی، لوگوں کی گالیاں بھی کھائیں، لیکن اس نے میری محبت کے دامن کو نہ چھوڑا، اس نے میری محبت کے دامن کو نہ چھوڑا۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ میرے اس ولی کے پاس، میرے دوست کے پاس چلے جاؤ۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، ملائکہ ایک نہیں، گروہ در گروہ۔ کیا ہے؟ گروہ در گروہ۔ پھر فرشتے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں ڈرتا ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کس لیے ڈرتا ہے؟ کس لیے خوف کرتا ہے؟ کس لیے خوف کرتا ہے؟ وہ ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ارے کیوں ڈرتا ہے؟ تجھے تو رب نے خوشخبریاں دی ہیں، کیوں؟ جو جنت کا وعدہ تجھ سے رب نے کیا ہے، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ رب تجھے اپنی جنتیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پھر آگے میرا رب فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تیرے دوست تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں بھی۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں تیرے لیے وہ ہے جو تو چاہے گا، وہاں تیرے لیے وہ ہے جو تو چاہے گا، وہاں تیرے لیے زبان سے نکلے گا، ابھی پورا نہیں ہوگا، تیرا رب تجھے عطا فرما دے گا۔ ہم تیرے دوست تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب یہ فرشتے آتے ہیں اللہ کا پیغام لے کے، تو پھر ولی کہتا ہے ہاں اب تو مجھے جلدی سے لے کے چلو کہ میں اپنے رب کا، چونکہ وہاں حکم ہے جب جنت میں جاؤ گے تو رب کا دیدار ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کو بغیر پردوں کے دیکھو گے۔ پہلے تو حضور دیکھتے تھے، حضور قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر، کبھی خواب میں دیکھا، کبھی مسجد میں بیٹھ کے دیکھ لیا، ہاں مجھے انہوں نے اپنی باتیں بڑی بتائی ہیں، چونکہ ٹائم جمعے کا ہو گیا ہے، میری عادت نہیں ابو کرنا۔ آخری بات ہے، پھر کیا ہوتا ہے جب قبر میں لے کے جاتے ہیں ساتھی،
اللہ کا حکم مان لیا، قبر میں آ گئے، پھر ہوتا ہے حکم، فرشتے اس اللہ کے ولی سے کہتے ہیں نم کنوما نومت العروس، آجا دلہن جو پہلی رات اپنے سسرال میں آتی ہے اسی طرح آج اپنے رب کے فضل سے اپنی قبر میں سو جا۔ ایک بات تو بتاؤ یار، تجھے تمہاری محبتوں کا واسطہ جب کوئی بھی بہن بیٹی دلہن بن کے کسی کے گھر میں آتی ہے، کبھی کسی سسرال والے نے اس سے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا؟ جی، وہ اپنا آنچل ایسے اپنے چہرے پہ ڈال کے اپنے محبوب کے انتظار میں ہوتی، اپنے محبوب کے انتظار میں ہوتی ہے کہ اب وہ میرا ماہی آئے گا۔ دوسروں سے کہنے سے وہ جاگ نہیں سکتی، اس نے اپنی جان بوجھ کی آنکھیں میٹی ہوتی ہیں، حالانکہ جاگتی ہوتی ہیں۔ پھر وہ دلہن کی طرح جب سوتے ہیں، یہ عرس جو ہے عروس سے نکلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی جب بابا جی فوت ہوئے، بابا جی کو امامہ شریف بھی پہنایا گیا، انہیں خوشبوئیں بھی لگائی گئیں، انہیں سرما بھی ڈالا گیا، میری بات غور سے سنو، ان پہ پھول بھی برسائے گئے۔ یار بات تو سنو، حدیث کہتی ہے مصطفیٰ جان رحمت نم کنومات العروس، سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح۔ ایک بات کا بتاؤ، جب دلہن کسی کے گھر میں آتی ہے سچ دھج کے آتی ہے یا بکھرے بالوں سے آتی ہے؟ جی، تو اللہ کا ولی جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر قبر میں بھی اسے راحتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اس کو پوری کر کے دعا لیتا ہوں آپ سب سے۔ میرے رب کریم کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جب اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ جب وہ اللہ کے انعام و اکرام دیکھتا ہے، پھر اللہ کی رحمتیں دیکھتا ہے، وہ جنت کی لہروں میں غوطہ زن ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے ارے مجھے چھوڑو تو صحیح، میں اپنی اولاد کو بتا کے آؤں، اپنی بیوی کو بتا کے آؤں، اپنی بچیوں کو بتا کے آؤں کہ مجھ پہ تو خدائے ذوالمنان نے وہ کرم کیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں نہیں نہیں، ابھی تیرے اٹھنے کا ٹائم نہیں، ابھی تیرے اٹھنے کا ٹائم نہیں، پھر کب اٹھوں گا؟ پھر فرشتے کہتے ہیں تجھے تیرا رب اپنے حکم سے خود اٹھائے گا۔ یہ ولی کی شان ہے، میری بات غور سے سنو۔ ولی کے سال کے بعد جب ہم عرس مناتے ہیں اس لیے مناتے ہیں کہ حدیث میں آ گیا کیا پہلی رات کی دلہن کی طرح اپنی قبر میں آرام فرما۔ تو دلہن جب آتی ہے اپنے گھر میں تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، خوشیوں سے لایا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بات ہے ہمیں اللہ ان ولیوں کی خدمت کی توفیق دے۔ میں نے کل بھی حدیث پاک جنازے پہ پڑھی تھی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایک بات تو بتاؤ، سب نے اپنے رب کی بارگاہ میں گواہی دینی ہے۔ حضور قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر، آپ کسی استاد جی کہنے تو آڈے استاد کی کر دے ساری زندگی؟ بولو یار خدا کے واسطے جی، یہ کس زبان سے نکلا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کس زبان مبارک سے نکلا ہے؟ جس کے لیے خدا نے قرآن میں فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی تو بولتا ہی نہیں جب تک میرا حکم نہیں آ جاتا۔ یار ایک پنڈ دے بندے کسی کو کہنا بندہ بڑا چنگا ہے، اے چودھری صاحب بڑے چنگے نے، مولوی صاحب بڑے چنگے نے، فلانا بھائی جان بڑے چنگے نے، خلیفہ صاحب بڑے چنگے نے، صاحبزادہ صاحب بڑے چنگے نے، تے جنہوں میرا تے تیرا آقا کہے۔ آپ کے استاد گرامی وہ ہیں جن کو خدائے ذوالمنن کے فضل سے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ یہ تم میں سے بہتر ہے۔ تو آؤ آج ان کے اس اصال ثواب کے موقع پہ ایک عہد کرتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھے ہو، فقیروں کا یہی کام ہوتا ہے۔ ولی کی بڑی نشانیاں ہیں، اگر اس پہ جاتا تو 2-3 گھنٹے لگ جاتے، لیکن میں نے آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں کرنا، مجھ سے بڑے عالم دین آ رہے ہیں، وہ باقی کی باتیں خود کر جائیں گے۔ ولی وہ ہوتا ہے میرے پیارے بھائی جس میں خدا کی صفات بھی ہو،
معاذ اللہ اس کی ذاتی صفات نہیں، اللہ کی عطا کردہ صفات ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی عطا کردہ صفات ہو، سیدنا صدیق اکبر کی صفات ہو، دو اللہ کی، یعنی اللہ غفور بھی ہے ستار بھی ہے۔ میری بات غور سے سنو، اس میں وہ صفت ہو کہ اگر اس کا باپ بھی کوئی مار دے تو ولی کے در پہ کوئی آ جائے تو وہ معافی دیتا ہے۔ ستار وہ اللہ کی صفت کو اپناتا ہے کہ رب پردے ڈالتا ہے، ولی بھی لوگوں پہ پردے ڈالتا ہے، ان کے عیوب کو کبھی بھی ظاہر نہیں کرتا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی شان کریمی ہے، میرے اللہ کے رسول رفیق بھی ہے، شفیق بھی ہے۔ جس کا ہاتھ مصطفیٰ نے پکڑ لیا کبھی چھوڑا؟ تو شفیق تو قرآن کہہ رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت، رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ پھر دو صفات صدیق اکبر کی ہونی چاہیے۔ صدیق اکبر صادق و مصدوق ہیں، سچ کی تصدیق بھی کرتے ہیں، سچ بولتے بھی ہیں۔ دو، اس کے اندر ولی کے صفتیں سیدنا عمر فاروق کی ہونی چاہیے، برائی سے روکنا اور نیکی کا امر کرنا، نیکی کا حکم دینا۔ کبھی بھی فاروق اعظم ڈرے نہیں سن کسی نے نماز نہ پڑھنی کہ ہٹ جانا دے۔ دو صفتاں سیدنا عثمان غنی دیاں ہونی چاہیے نے، کیڑیاں؟ رات ساری رب دی بارگاہ تے نفل پڑھتے رہنا، روندے رہنا، تو صبح اٹھ کے سخاوت کرنی۔ آؤ، یہ آخری بات اس لیے سمجھانے چلا ہوں، یہ نہ سمجھنا میں نے خوشامد کی ہے، خوشامدی پہ لعنت ہوتی ہے۔ دو صفات جناب حیدر کرار مولا مشکل کشا شیر خدا کی ہونی چاہیے ولی میں۔ وہ کون سی؟ علم و شجاعت۔ علم و شجاعت۔ ایک بات تو بتاؤ، جو آپ کے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضور قبلہ عالم ساری زندگی قرآن پڑھایا، قرآن کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ بھی پڑھایا، پھر اس کی تفسیر بھی کی، یہ مولا علی کی صفت ہے کہ نہیں؟ فیضان مصطفیٰ مل گیا ان کو، فیضان مرتضیٰ مل گیا ان کو، فیضان صدیق اکبر مل گیا ان کو، فیضان عمر فاروق مل گیا ان کو، فیضان عثمان غنی مل گیا۔ اور میرے تو تیرے پیر، پیران پیر حضور شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، میرے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ ارے قادری بنتے ہو، پیران پیر کا فرمان تو سن۔ آپ فرماتے ہیں ولی بننا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں بے نمازیوں کو میں عرض کرنے لگا ہوں، میرے پیر فرماتے ہیں، پیران پیر شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بے نماز ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو۔ آؤ توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد نماز نہیں، کوئی بھی نہیں، دیر نہیں کسی ہاتھ نہیں، جو میں دو میں کھلا ہے، آج کے بعد کبھی نماز، کبھی جھوٹ۔ مولویو یار اتنے آتے چکو خدا واسطے، اجے نیت اندر ہے کہ بولنا ہی بولنا، کبھی جھوٹ، کبھی فراڈ، کبھی غیبت، کبھی کسی اللہ کے ولی کی توہین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ کہنا سننا قبول کرے اور حضرت قبلہ عالم کے درجات میں لاکھوں اربوں خربوں درجات کی بلندی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم ابھی جناب قبلہ صاحبزادہ صاحب سجادہ نشین اور مینو نہیں تھوڑا نہیں پتا، میں گل ہو کرنے لگا، اسی انہوں اپنی طرفوں دستاراں پیش کر لگے، چونکہ جنہوں نے کہو جو اسی تھوڑے پیچھے نماز پڑھی ہو تو لمبا ہی نہیں کرتی۔